حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش پہاڑ پر رہتا تھا۔ پہلے یہ شہر وغیرہ تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، پہاڑ پر رہتا تھا، اور اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی میوہ جو ہے وہ توڑ کر نہیں کھائے گا، نیچے گر گیا تو کھا لوں۔ ایک زمانے تک وہ اس وعدے پر قائم رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ یہ آزمائش بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور دعائیں بھی ہم اس سے کرتے ہیں۔ حاجیوں نے دعائیں کی، یا اللہ بھلا کر دے، تو آزمانا کس نے؟ اب دعا باری ہے کہ آزمائش دونوں کا مقابلہ کروا لیتے ہیں، ادھر سے آپ دعا بھیجیں، ادھر سے آزمائش آئے، باری کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی ہے مولا ہما زولا، مرضی ہے مولا ہما زولا، سب تو بہتر مرضی اس کی ہے۔ ہم نے دعائیں کر لی، یا اللہ یہ دے دے، جب آئی چیز تو آپ کی مرضی کی نہ آئی۔ اب آپ پہلے ذہنی طور پر جب کوئی چیز مانگیں تو کسی کو نہ کہیں میں یہ مانگ رہا ہوں، کسی کو نہ یہ کہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں یار اے ہوئے یا ہوئے کوئی گل۔ اپنی مانگ رب سے رکھے، بندوں سے نہ رکھے۔ بندوں کے سامنے ہمیشہ عاجزی رکھیں، یا جو مرضی آئے اللہ کی مرضی، تاکہ جو آئے گی وہ ادھر کی آئے، ادھر کی انہیں کہ یار پہلے انجدہ کہندا بس۔ وہ جو پیر نہیں کہتے نہ منڈا نہ کڑی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انجی کہتے ہیں نہ منڈا نہ کڑی، وہ کہتے ہیں ادھر ہی نام ہٹا دیں گے، نہیں منڈا نہ کڑی، منڈا نہ کڑی، ٹھیک ہے نا۔ اگر منڈا آئیے کیا سی منڈا نہ کڑی، اگر آئیے کڑی کہتے منڈا نہ کڑی، وہ بھی انجی رکھ دیں۔ ہر ایک انداز میں آپ نے تعلق اللہ سے رکھ کے بندوں کو ان کی عقلوں کے مطابق ڈیل کرنا ہے، کیونکہ سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ دنیا دار اور جاہل ہوتے ہیں۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو اللہ سے ملا دے، علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نور سینے میں بھر دے، علم وہ ہوتا ہے جو غرور ختم کر کے عاجزی پر لے آئے۔ علم والا پھڑے نہیں مارتا، دونوں سائڈیں دکھا کر کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امید اللہ کریم پر ضرور رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ درویش آدمی تھا، اس نے پہاڑ پر رہتا تھا، کہتا پہاڑی میوے نہیں کھاؤں گا جو درخت سے لگے ہوں گے ادھر ادھر کے، وہ نہیں کھاؤں گا، نیچے گرے گا تو کھا لوں گا۔ قائم رہا اپنے وعدے پر، لیکن آزمائش کا وقت آ پہنچا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی وعدہ کرو کہ یا اللہ تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، کوشش میرا کرنا میرا کام ہے، بنانا تیرا کام ہے، اس لیے میں صرف کوشش کروں گا اور بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میں دل میں خواہش پیدا کر کے تمہیں آزماتا ہوں۔ آندھی کہڑے پاس ہوں یا چیز لے نہ لا، کوئی اور پیدا کر سکتا ہے دل چ خیال کتوں آتا ہے؟ اللہ والوں۔ یا میں اے بنا نہ لا خیال، پھر بندہ سوچتا ہے پیسے کنے نے، پھر سوچتا ہے پھڑ لاں، پھر پھڑ کے کہتا واپس کس طرح کرنا ہے، ایک خیال لمبیاں کہانیاں کس طرح کرنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کرمی فرماتا ہے میں دل میں خواہش پیدا کر کے تمہیں آزماتا ہوں۔ پرندہ جال کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے لالچ میں جال میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ جال کے ساتھ ساتھ دانہ بھی پڑا ہوتا ہے تو اس سے پھنس جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک جملہ بولا، قضائے خداوندی پوشیدہ ہے، قضائے خداوندی چھپی ہوئی ہے، اللہ دی قضا نظر ہی نہیں آتی۔ جیسے خانے کعبے میں انوار و تجلیات ہیں مگر نظر نہیں آتی، برستی ہیں تاڑے تے پوار پیندی ہے نظر نہیں آتی۔ یؤمنون بالغیب، منکر نکیر ہیں نظر نہیں آتے، اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔
جو باہر نظر آتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ. سچ وہی ہے کہ ہر شے کو فنا ہے سوائے اللہ کریم کی ذات. سچ یہ ہے. ہمارے جیسے کئی قومیں آئیں، بگڑی، سنوری، نکل گئی. اب ہم آ گئے اس دور میں، اب ہم پھنسے ہوئے ہیں جب تک موت نہیں آتی. جب موت آ گئی اگلی کہانی. پچھلے چاہے روتے رہے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو آگے نکل گئے. وہ رونا ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آگے نکل چکے ہوں گے. وہ رونا دنیا کا رونا ہے، اس لیے اکثر لوگ رونے کو پسند کرتے ہیں. بڑے ہی رویا ہوتی بڑے، اور تیاں چیہاں مار مار کے روئیاں. وہ بیچارہ چلا گیا، روندے رہو، واپس آ جانا ان کو. لیکن وہ جو ایکٹنگ ہوتی ہے دل کو بڑی اچھی لگتی ہے. اور تیاں چیہاں مار مار کے روئیاں، پیچھے پاپے دے گئیاں اور منجی پھاڑ لیتے نہیں جان دینا. کر لے بیٹے. ایک ہوتا ہے بیٹے درد، ایک ہوتا ہے ایکٹنگ. درد کو تو ہم کہتے ہیں معافی ہے بیچارے. تو درد والے نا جن کو بیچارے ہوش نہیں ہے ان کو معافی ہوتی ہے. یہ ایکٹنگ کرنے والے کو معافی نہیں ہے. اگر میں نہ روئی تو لوگ کی کہن گے. رونا کدو آندا ہے؟ لوگ کی کہن گے. جو یہ دوویں دھیاں آئیاں نے، ماں دا جنازہ دیکھیا اکھا چانسو کو نہیں آئے. یار اینے سال تو بیمار سی بیچاری، مر گئی، ہن آنسو کتوں آنے نے؟ اینے سال تو بیمار ہے، ہن مر گئی، آنسو کتوں آنے نے؟ رہن دیو. پر اسی کہتے رو ساڈے سامنے. سانو تسلی نہیں، رب نو تسلی ہے کہ انہاں دا درد کہو جہا. تو فرمایا کہ قضائے خداوندی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور صرف اس کا اثر ہی ہمیں اس سے واقف کراتا ہے. اثرات، حاجی حج کر کے اثرات کیا پڑھے؟ تب پتہ چلے گا جب اثرات نکلیں گے، کہ حاجی کے اندر کے اثرات ظاہر جب ہوں گے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا اتنے آسانی سے نہیں ہے. وہ ایک جو ہے نا پروسیجر تو گزرنا ہی پہنتا ہے. اگر تھی اپنی اصلاح کرنی ہے نا، وہ حاجی حج کر کے بھی آئے تو اصلاح نہیں ہوگی جنہیں کو پروسیجر تو نہیں گزرے گا، جنہیں کو کرے گا نہیں کہ یار میں کچھ بدل کے دکھانا، میں کوئی نوی چینج لے آنی، ٹھیک ہے نا. یا پھر وہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھال کر کچھ اچھائی کی طرف لگا دی. پہلے تہجد گزار نہیں تھا، تہجد گزار ہو گیا، ایک سمٹری قائم ہوئی. فجر چھوٹ جاتی تھی، اب فجر نہیں چھوٹتی. پہلے بڑیاں چھڑ دیتا، ہوں چھڑتا نہیں. کہ کچھ تبدیلی کچھ نہ کچھ نظر آئے گی اس صورت میں کہ اثرات. لیکن اگر اثرات ویسے کے ویسے انہیں خود پتہ لگتا پہ اثرات نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے اسے نیک صحبت میں رہنا چاہیے، اچھی صحبت میں رہنا چاہیے. قضائے خداوندی پوشیدہ ہے اور صرف اس کا اثر ہمیں اس سے واقف کراتا ہے. کیا نام ہے تیرا؟ حمزہ. حمزہ کے اندر جتنا علم ہے کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی بورڈ چارٹ چختی لگی ہو؟ نہیں. یہ بولے گا یا عمل کرے گا پتہ لگے اس بات کا اسے علم تھا کہ دایاں ہاتھ سے کھانا تھا، دایاں جوتا پہننا تھا، یہ اس طرح کرنا تھا. اس کا عمل ہمیں بتائے گا اس کے اندر علم ہے، ورنہ تو پتہ نہیں لگے گا. یہ تو بیٹھا پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کے اندر علم کیا ہے. علم تب پتہ لگے گا، اس کا عمل بتائے گا کہ اس نے یہ کیا، اس کا مطلب اسے علم ہے. تو یہ کہا کہ قضائے خداوندی پوشیدہ ہے اور صرف اس کا اثر ہی ہمیں اس سے واقف کراتا ہے. کہ اثرات کہتے کہ اسی طرح عشق کا معاملہ ہے. عاشق دی گل نہیں کوئی اور ہے، عاشق گلاں ہی اور طرح دیا کرتا. کہتے ہیں اسی طرح عشق کا معاملہ ہے. ایک امیر زادہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کے لیے اپنی ساری جائیداد کو تباہ کر دیا. خاندان میں اور باہر ہر جگہ ذلیل ہو گیا، اور پھر بھی اپنی طلب میں اتنا سچا تھا کہ ہر حادث و عام سے دعا کا طالب ہوتا تھا. دعا کرو میں مل جاؤں، میری ملاقات ہوئی. جائیداد تباہ کر لی، ذلیل ہو کر رہ گیا، لیکن پھر بھی اپنی طلب میں دعا کرو، مزارات جا کے دعا کرو، پیرا کو جا کے جناب تہاڈی مہربانی یہ ہو جائے. اس کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کوئی بیڑیاں نظر نہیں آتی، اس کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کوئی بیڑیاں نظر نہیں آتی. بنیا کدے نال ہویا؟ ذلیل ہو گیا، پیسہ ضائع کرتا ہے. ان کس چیز میں بنیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کوئی بیڑیاں نظر نہیں آتی. وہ اندر جو ہاتھ ہے نا وہی سے تباہ برباد کر رہا ہے، فیصلے کروا رہا ہے،
لیکن بیڑیاں کوئی نہیں، آزاد ہے۔ وہ ایک شعر تھا نا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ کیا شعر ہے؟ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ اسیری کا مطلب قید خانہ، کہ اپنا بنا کے جا جتنے مرضی جا، کہتے ہوں جانا کتے، اینو رہائی کہندے نے، اینو قید خانہ کہندے نے۔ ہوں جڑے تیرے بغیر نہیں رہ سکتے تو کتنے جان؟ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ ہتھائی بیڑیاں کوئی نظر نہیں آندیاں، کسی کا امریکہ دل نہیں لگتا، وہ اتنے دل لگتا ہے، کسی کا اتنے دل نہیں لگتا اتنے دل لگتا ہے، ہر ایک دا حال اپنا اپنا، جہاں جتنے پھسیا ہوئے۔ ہتھائی بیڑیاں نظر نہیں آندیاں، اتوں دیا ہوں دماغ دیا، ایویں خیال ہی پکے کر لیتے جاندے۔ کہتے اس چھپے ہوئے بند کو آ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام دیکھ سکتے ہیں۔ بندے کا پتہ لگ جائے نا، یار ہے لڑکی دے عشق مبتلا ہے، کس چکر اس جگہ کہڑے معاملے چ کتنے پھنسے ہے، تو کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چکر میں ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ابو لہب کی بیوی کی گردن کی رسی حضور کو نظر آ رہی تھی، کہتے گلے گلی لسی پئی ہے، باقیوں نظر نہیں آ رہی، قرآن فرما رہے سی گلے چ رسی پئی ہے۔ ان چیزوں کا دیدار اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیاوی حواس ختم کر کے خود فراموشی کے مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ کرے مقام آئے، زبان چپ، اکھاں دیکھ دیاں پہ پر نہیں دیکھ دی، کان سنتے نے دنیا دی گلاں نہیں سنتے، اپنے مطلب دی گلاں ضرور سنتے کہ میرے مطلب دی گل کیڑی، جی مینوں یار نہ بلاوے وہ گل کیڑی، آہا کیا گل کیتی یار، یہو جی گل کریا کر، عشق تازہ ہو جاتا ہے یار، جذبہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ جی گل نہ کریا کر جو دنیا والیاں گلاں کرتا رہا، مطلب عشق والیاں محبت والیاں گلاں کریا کر۔ اس لیے جو خود فراموشی ہے بڑی شاندار چیز، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہوتی کہ کتنے پھسے ہے، پھسیا ہوتا بچارا ہوگی پھسیا، انہوں نفرت کی کرنی، بیڑیاں تو نظر آئی جاندی ہیں، لیکن پھسیا جتنے ہوتا ہے نا، اسی انہوں نفرت نہیں کرتے، نفرت کی کریے بچارے، وہ تو اگے پھسیا ہے، انہیں پیار کر کے انہوں کٹیا جا سکتا ہے، نفرت کر کے نکالا نہیں جا سکتا۔ اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ ایک امتحان کتنی دیر رہے گا، 1 ماہ 2 ماہ، بس پھنس جاتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ کہاں پر جانا اور کس طرح جانا ہے۔ تو جب انسان دنیاوی حواس ختم کر کے خود فراموشی کے مقام پر پہنچ جائے، اللہ ان کو نور بصیرت عطا فرما دیتا ہے اور وہ سب چھپی ہوئی علامتیں دیکھ لیتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 دن تک کوئی پھل زمین پر نہ گرا، غذائے خداوندی آنی تھی، وہ بھوک سے بےتاب ہو گیا اور اس میں صبر کی طاقت نہ رہی، اس نے درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا، لیکن اسے اپنی عہد شکنی کا احساس ہو گیا، وعدہ توڑ دیتا ہے۔ ہم دنیا میں وہ کہتے ہیں نا الستو بربکم، دنیا میں جاؤ گے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے وعدہ کیا ہوا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں اور رب ہے کا وعدہ یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اولیاء کرام کو بھیجا گیا، وعدے یاد کراؤ، تمہارا رب اللہ کریم ہے، تم لاکھ ادھر ادھر کی ہاک چھانو، جانا اس طرح بھی پڑے گا، تعلق اس سے نبھانا پڑے گا، وہ تجھے اس دنیا کا رہنے نہیں دے گا، جو اس سے تعلق نبھائے گا نا وہ اس دنیا کا نہیں رہتا، آخرت کا رہتا ہے، پکی بات، جو اس دنیا کا ہے وہ آخرت کا نہیں۔ تعلق نبھانے والا جب تعلق نبھاتا ہے اللہ انہوں کسی جوگا چھڑتا ہی نہیں، کہتا صرف میرے جوگا رہیا، باقی کسی جوگا نہیں رہنا، اور پھر اللہ جوگا ہی رہ جاتا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اس نے درخت سے پھل توڑ کے کھا لیا، لیکن اپنی عہد شکنی کا جلد ہی احساس ہو گیا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ہر وعدہ جو کیا ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ توفیق دے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو وعدے بھی پورے نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب۔ کیا مطلب اس کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء گناہ اور غرض سے پناہ مانگا کرتے،
کہا سرکار یہ قرض کہتے ہیں جو لے لیندے نا بندہ جھوٹ ہی بولی جاتا ہے ہی نہیں پیسے ہے ہی نہیں پیسے ہے ہی نہیں پیسے، اس لیے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو وعدہ بھی اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جائے، ورنہ رسوائی۔ بڑے اچھے لوگ نے، بڑے اچھے لوگ نے جڑے ہمیشہ کہندے نے ہاں ہو جائے گا لیکن نال اے بھی کم ہوگا جی اے ہو گیا تو پھر میں کردا، انہیں دو چیزاں رکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایک انسان جڑا نا امید دعا دینا، امید دعانا خطرناک ہوتا ہے، میں یار انشاءاللہ تیرا کام کر داں گا، ہوں جڑا نا دوسرے نہیں کہندا، وہ کہندا انہیں کیا جی دیتا ٹھیک ہے نا، تے جدو بعد چوں وہ کہندا سرکار تسی کام کیا سی، وہ یاروں میں تو یاد ہی نہیں رہا وہ تو کی بیتے گی کہ یار نے میں نے امید دعائی سی، اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ میں کام کر دوں گا، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ اس لیے یہ امید دلانا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہر وہ انسان جو کسی کے امید دلانے پر بھی یہ سمجھتا ہے یہ میرا رب نہیں ہے، یہ جھوٹا بھی پڑ سکتا ہے، اس کی امید دلانے پر میں نہیں رہنا، کیونکہ یہ ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پھنس سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کی امید دلانے پر نہیں رہنا، میں نے اپنا کام کرتے رہنا۔ اب دو چیزیں میں نے بیان کر دی، ایک تو ہے آپ نے کسی کو امید دلا دی اور اس نے امید لے لی، اور امید لینے کے بعد جب اس نے پوچھا، میں نے آگے بتایا نا کہ دوست میرا، تو میں جب 2008 میں حج کرنے جانا تھا نا، میں نے اسے کہا میں کیا پیسے مل سکتے ہیں، میں نے حج کرنے جانا، اچھا آپ کیوں نہیں مل جان گے، کوئی گل ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جب پیسے دینے کا وقت آیا میں کہہ رہا ہوں پیسے دینے تھے تو تم نے پیسے کہا تھا 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا، کہنے لگا میں تو پسند ہی نہیں کرتا یار کہ کوئی جڑا نا پیسے پھڑ کے حج کرن جائے، ایویں فضول ہی لوگ جڑے نے حج کرتے ہیں، پیسے نہیں دے رہا مکیا میرے نال تو پیسے نہیں دے رہا، اتوں مینوں پھڑ کے جتیاں ماردا پیا، ہوں پھسیا تو کی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اسے بڑے اطمینان سے کہا، میں کہ یار گل سی تو میرا دوست ہے، میں تیرے کو لیندا تو میں تمہیں واپس کر دیتا، میرے تو ایسے بھی دوست ہیں میں ان سے پیسے لوں تو وہ واپس نہیں لیتے، میں چاہتا تھا کہ تم سے لے لیتا، ہوں میں کی کیتا ہے، میں نے ذرا اس کی باتوں کو برا نہیں منایا بلکہ ذرا اوپر والی بات کی، یا میں تم میرے دوست ہے، میں نے کہا تھا تم سے لوں گا تو واپس کر دوں گا، میرے تو ایسے بھی دوست ہیں ان سے پیسے لے لوں تو واپس نہیں لیتے، اس سے مجھے شرم آتی، میں لے لیں وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم چلے گئے، واپس بھی آ گئے، اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھ پر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ اب میں نے آپ کو دونوں مثالیں سمجھا دی، ایک امید دلاتا ہے وہ لے لیتا ہے، بہت خطرناک، نہیں لینی چاہیے، اپنے آپ میں 0 پوائنٹ پہ بھی رہے کہ وہ مکر بھی سکتا ہے، اسے پھنس بھی سکتا ہے، اس سے امید نہیں لینی، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، وہ اس کے اوپر رہنے دے، لیکن خود آپ نے اختیار کرنی ہے کہ آپ نے بچنا ہے۔ اس لیے کہا گیا اگر وعدہ پورے کرنا ہے تو وہ بھی توفیق اللہ کریم دے گا، ورنہ اللہ کریم توفیق نہ دے تو پھر رسوائی ہے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، سچے تھے آپ، حالات ایسے آگے وعدہ پورا نہ ہوا اور اس کے بعد آپ کو ذلیل کیا گیا، کل قیامت والے دن، حشر والے دن ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ کریم سے، یا رب اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے پیسے نہیں دیے، قرضہ لیا بھاگ گیا۔ اللہ کریم پوچھے گا ہاں بھائی قرضہ دیا تھا، لیا تھا واپس نہیں کیا، کہا یا اللہ تمہیں پتا میرے کو ہے ہی نہیں سی، اب اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا، باقی اس کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا، اللہ کریم ایک محل ظاہر کرے گا، وہ جس نے قرضہ لینا ہوگا، یا اللہ یہ کس کا ہے، کہا جو قرضہ معاف کر دے، کہا یا اللہ میں نے قرضہ معاف کیا، کہا اس کو لے کر محل میں چلا جا۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی نا، وہ اللہ کریم حقوق العباد بھی معاف کروائے گا، جو ہم کہتے ہیں لوگ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، اللہ کریم حقوق العباد بھی معاف کروائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے کیوں پورا نہیں کیا۔
وجہ کیا ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کریم حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد بھی پکڑ کر سکتا ہے، اور حقوق اللہ بھی پکڑ کر سکتا ہے. سارے اختیار میرے رب کے پاس. تو اس لیے اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. ایسے میری کوشش ہوتی ہے کہ منہ سے ایسا لفظ نہ نکالوں جسے میں پورا نہ کر سکتا ہوں. ایسا لفظ نکالوں کہ اگر میں کہہ دوں تو پورا کروں، کوشش کروں کہ پورا کیا جائے. کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو. اس درویش نے جیسے ہی وعدہ توڑا، پھل کھا لیا، تو آفت میں پھنس گیا. وہاں چوروں کا ایک گروہ تھا جو چوری کر کے اسی پہاڑ میں آ کر چھپ گیا. کوتوال کے آدمی جلد ہی وہاں پہنچے اور سب کو گرفتار کر کے باندھ دیا. پکڑے جانے والوں میں وہ درویش بھی تھا کیونکہ وہ تھے سن، وہ بھی ادھر ہی تھا. ہمارا ایک دوست ہے تو وہ کہیں گیا ہوا تھا، اس کی دکان پر رولا پڑ گیا، فائرنگ ہوئی. 2 پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک نے فائر کر کے دوسرے کو گولی مار. جب گولی ماری تو 2-4 دن بعد وہ مر گیا. وہ وہاں نہیں تھا. اب پولیس والے اس کے چکر میں ہیں کہ اس سے پیسے نکلوائے جائے، وہ تھا ہی نہیں، انہوں نے اس کا نام لکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی بھاگ رہا ہے، پولیس والے اس کے پیچھے بھی ہیں. مال کسی پاس میں مل سکتا ہے. اب یہاں پر آ گیا درویش نے، اچھا انہوں نے بھی کوئی وعدہ توڑیا ہوئے گا، نا جو بھی پھنسے ہے، کچھ نہ کچھ تو کیتا ہوئے گا. ایویں کیا پتہ نہیں کیتا کہ نہیں کیتا، میں نہیں پتا. اتنے تو آ رہا ہے کہ انہیں جدو ہی پھل کھادا، اس درویش نے جیسے ہی عہد توڑا، وعدہ توڑا، تو آفت میں پھنس گیا. اب پکڑے جانے والے وہ درویش بھی تھا. سب کے ہاتھ اور پاؤں جدا کر دینے کا حکم صادر ہو گیا. اب تک کٹ دیو، ایک ادھر دا ایک ادھر دا، پار لا دیو. سب کے ہاتھ اور پاؤں جدا کر دینے کا حکم صادر ہو گیا. اس درویش کا ابھی ہاتھ ہی کٹا تھا کہ کسی معزز نے پہچان لیا کہ یہ تو فلاں بزرگ ہے. ان کا ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کوتوال کو اطلاع ہوئی تو بھاگا ہوا آیا اور معافی کا طالب ہوا. اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے علم نہیں تھا، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بے قصور ہیں. درویش نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کا سبب میں جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، یہ میرا نصیبہ تھا. خدا کے ساتھ الجھنے کا کون حوصلہ کر سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں لوگ اکثر اپنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے پھنستے ہیں، اور اسی وجہ سے بدبختی کی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا نا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، زبان اور شرمگاہ. 2 کھوکھلی چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نہیں بڑی گل، یہی 2 اوکھیاں نہیں، ایسے منہ چکی کی نہیں نکلتا. کنے حرام کام ہے نکلتے جے، جھوٹ ہے جو نکلتا جے، غیبت ہے نکلتی ہے، چگلی ہے نکلتی جے، کہ کہتا ہے کفر یہ نکل جاتا جے. ہر چیز یہ نکلتی. ایدی ویلیو زیادہ جے، شرمگاہ دی نسبت ایدی ویلیو زیادہ. وہ تو کدی کدی حرام کام کر دی نا، ہو گیا، اے ہر وقت ہی لگی رہتی. جھوٹے پر کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کرنے والے کے متعلق کہہ دیا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاؤ. چگلی کرنے والے کے متعلق کہہ دیا گیا نیکیاں تمہاری کھائی جاتی ہیں. لیکن کس کا کنٹرول اس زبان پر آئے؟ بڑا ہی مشکل کام ہے اس زبان کو کنٹرول کرنا، بہت مشکل کام. اس لیے سرکار نے فرمایا جو ان 2 چیزوں کی ضمانت دے جنت کی ضمانت ہے. واہ سونے کیا بات، جنت بھی آپ سرکار تقسیم کر دینا کہ تو اے ضمانت دے جنت کی ضمانت. ضمانت کے لیے سرکار نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہوں بندہ پوچھے کہ میں نے ہوں سمجھ آئیے، مجھے اب سمجھ آئیے کہ 2 چیزوں کا استعمال صحیح کرنا. پچھلے معاف ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ اگر ہوں تو شروع کریے کہ پچھلے دی پکڑے. میں تو اگے کیا پچھلے جو ریکارڈ وہ ڈیلی نہیں ہوتا، وہ جنی مرضی ہنٹر مارو نہیں جاتا، خانہ خراب یاد کراتا رہتا. تو ایسا وہ جنہیں داڑھی نہیں رکھی ہوتی چھوٹے ہوتے ہو، وہ جو داڑھی رکھ لینا نا
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਡੈਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ। پر رب سونے نے پتہ نہیں ہے یادداشت والا کہڑا رکھا ہے، کچھ ہے بھی یادداشت ہے، وہ یادداشت وہ ہوگی صحیح جب قیامت والے دن آپ کھڑے ہوں گے نا، تو انچ انچ ہر چیز یاد ہوئے، جی اتنے بھول گئے ہوں گے نا، وہ ساری انچ انچ بچپن تو لے کے ہوں تک ساری یاد ہونی کہ اے کتنا سی۔ ویسے میں دعا کرتا ہوں نا کہ اللہ مہربانی فرمانا جو بھی جہاں پر بھی کیا وہاں سے اصرات ختم کر دیں، جو اوپر گئے وہاں بھی، جو انہوں نے لکھا یہاں پر بھی سارے اثرات ختم ہوں، ایسی توبہ عطا فرما کہ جو گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کروا دے۔ تو اس نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ بے قصور ہیں۔ درویش نے کہا کہ ہاتھ کے کٹنے کا سبب میں جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، یہ میرا نصیبہ تھا، خدا کے ساتھ الجھنے کا کون حوصلہ کر سکتا ہے۔ لوگ اکثر اپنی شرمگاہ اور حلق کی بدبختی کی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں۔ بسا اوقات نیک عادت قاضی جج محلوق کی وجہ سے رشوت خور ہوا اور ذلیل ہوا، عشق کی وجہ سے حج پر گیا اور حاجی واپسی پر فسق و فجور میں پھنس گیا۔ حاجیو تاڑی بھی گل آ گئی۔ اس لیے باعث بستامی رحمت اللہ نے اپنے اندر نماز میں سستی دیکھی تو اپنے آپ پر 1 سال تک پانی نہ پینے کی پابندی لگا دی۔ وڈی چھڈی ویسے وڈی چھڈی ہے، مرزا جی نے رہتے ہوئے نا تو انہیں کہنا وہ 1 سال کی پابندی لاتی نہیں یار، پانی پیتے ہیں ہو سکتا ہے، یہ وڈی چھڈی ہے کوئی میرے خیال میں نا 2-3 دن کی گل کرتے ٹھیک سی، یہ وڈی چھڈ دیتی نے۔ تو بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر میں نماز میں سستی دیکھی تو اپنے آپ پر 1 سال تک پانی نہ پینے کی پابندی لگا دی۔ ایسے جڑا چائے کا عادی ہوئے نا انہوں کہنا تو بس 4-5 دن چاہ نہیں پینی، اپنے دے آپ پابندی لا لے۔ مستری نے ویسے مر جانا، انہوں 2 ٹائم ملتی نہ خراب نال وہ کی کہتا ہے کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو نال چاہ بھی 2 ٹائم کہتے منگتے ہیں، پوری طرح دیہڑی بھی لے لیندے ہیں، کہتے چاہ بھی نال دیو۔ چاہ لکھی ہوتی کوئی ویسے چاہ ریکارڈ چ نہیں ہوتی، انہوں پیاری پہنتی 11 بجے 4 بجے۔ ہمارا ایک مزدور لگا ہوا تھا تو وہ کہا کرتا تھا بی بی جی 4:04 ہو گئے نے۔ بھائی یار اس کا جملہ ہی ایسا تھا 4:04 ہو گئے نے۔ اچھا جی، تو انہوں نے اپنے اندر نماز میں سستی دیکھی تو اپنے اوپر 1 سال تک پانی نہ پینے۔ ویسے ایک بات اچھی ہے، ویسے جس بندے کو اپنے اوپر پابندی لگانے کی عادت پڑ جائے چاہے چھوٹی ہو کامیاب ہو جائے۔ وہ کسی چیز سے نہ فرض کر نماز اسے دیر ہوتی نا اپنے تو پابندی لا لے۔ مثال دین لگا رات ایویں فضول ہی موبائل دیکھتے دیکھتے اکھاں نہیں بند ہوندیاں دیکھتے دیکھتے۔ یہ یاد رکھیے گا موبائل دیکھنے سے نیند نہیں آتی، لکھ لیجیے گا میری بات، موبائل دیکھنے سے نیند نہیں آتی۔ موبائل نہ دیکھا کریں گے نا آپ کو نیند آ جائے گی، پکی بات۔ آپ صرف اتنا ہی کر لیں کہ میں رات کو سون تو پہلے موبائل نہیں دینا، تو کچھ نہ کچھ سستی دور ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ سستی دور ہو جائے گی۔ یہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے سستی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیند اس لیے نہیں آتی، دیکھتے نا بندہ کا نا وہ چیز تیز ہوتی رہتی ہے، دیکھ دیکھ کے نا اچھا یار کیا دیکھنے دیکھ، نیند نہیں آتی۔ آپ رکھ دیں گے 2-4 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کو واپس آنے سے، پھر بندے کو تھوڑی نیند آنی شروع ہوئی۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا نیک محفل میں نیند زیادہ آ جاتی ہے، بندہ سوندا زیادہ ہے، ایسے مرے کہ اتنے رحمتاں زیادہ ہوندیاں نے، لوریاں زیادہ ہوندیاں نے، وہ سو جاتا ہے۔ اور جب گانے فلمیں دیکھ رہا ہو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہا نیند ہی نہیں آتی، وہاں نیند نہیں آتی۔ ساڈے بچے نے پڑھا دیو اس کو لاکھ کہو بیٹے اس طرح نہیں، اس طرح ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر انج ہوئے گا، پھر انج ہوئے گا لیٹے لیٹے۔ جس دن اس کی آنکھیں تھوڑی سی ہوئی نا اسی کہنا انہوں نے کی کہی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی قصور نہیں ہے ہمارا بھی قصور نہیں ہے۔ تو آنکھیں خراب کی کس نے؟ اتنی سونی آنکھیں وہ رینک لگ جائے سالک کی طرح، ہے کوئی بات کرنے والی یار، مزہ نہیں آتا۔
تو کہتے کہ باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر نماز میں سستی دیکھی. بیٹے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں نا کہانی بہت اچھی ہے. آپ کو جو میں نے ایک نظریہ دیا نا کہ آپ اپنے اوپر پابندی لگانے والے بنیں گے نا, سستی دور ہو جائے گی. لگا کے دیکھیں, آپ کا اندر جو نفس ہے نا مرے گا پڑے گا, نہیں یار کی پابندی لانی ہوں. لیکن آپ کسی بھی کام پر اپنے اوپر پابندی لگائیں, میں نہیں کرنا, آپ کو نہ سستی سے نجات مل جائے گی. دین کی خاطر انہوں نے ادنا سی بات کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایسا فضل کیا کہ انہیں قطب العارفین کا درجہ دے دی. اللہ کے لیے بندے نے اپنے اوپر سزا لاگو کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا بندے نے مجاہدہ کر لیا, چلو اس کو درجہ دے. اپنے اوپر پابندیاں لگانے سے درجے مل گئے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی لاواں. جب وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان بزرگ کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے بھی شکوہ نہ کیا. ایسے محبوب لوگوں کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 کھول دیا جاتا ہے. لوگوں میں ان کا نام ٹنٹا شیخ مشہور ہو گیا. محبوب لوگوں کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے 10 کھول دیے جاتے ہیں, نام یہ مشہور ہو گیا. ویسے ان کا اصل نام ابو الخیر تناتی رحمۃ اللہ علیہ تھا. تنہائی میں ایک شخص نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی جولی بن رہے ہیں. انہوں نے کہا اے میری جان کے دشمن, تو کہاں منہ اٹھائے میری جھونپڑی میں گھس آیا. اب جب تک میں مر نہ جاؤں یہ راز پوشیدہ رکھنا. لیکن اس بات کا ہر جگہ چرچا ہو گیا. یعنی وہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے تو اس نے دیکھ لیا انہوں نے ہاتھ کٹیا سی تے اے جولی بن رہے ہیں. یہ واقعات حال ہوتے لیکن ہوتے ضرور ہے, کبھی انکار نہ کیا کر. اور اکثر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آصف بن برہیہ رحمت اللہ علیہ دا قرآن تذکرہ نہ ہوتا تو شاید انکار کر دینا کرامتاں دین. لیکن اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر کے کہ ہوتا ہے, ایک صحیح ہوگا 10 غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے صحیح کو تلاش کرنا کہ صحیح کون. اس لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہم بیٹھے ہم باتیں کر رہے ہیں, ان باتیں کرنے سے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. کچھ واردات ہوتی ہے, کچھ کیفیت بنتی ہے, کچھ چیز حاصل ہو جاتی ہے, کچھ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, کچھ بندہ اپنے آپ سے وعدے کرنے شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یار میں نے کچھ بدلنا. یعنی بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوں, نیک صحبت میں بیٹھے ہوں, اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ پر اثر نہ ہو. یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہتا ہے نیک صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے, نیک صحبت سے جذبہ ملتا ہے. کیونکہ ہمارا طریقہ مابر صحبت اثر, ہمارا طریقہ ہی صحبت پر ہے کہ جیسے جیسے صحبت میں آئے گا. اب تو طریقہ کار ہے نا, ویڈیو کال ہو جاتی ہے, ویسے کال ہو جاتی ہے, سلام دعا جو ہوتی ہے, مشورے ہو جاتے ہیں. اب تو دوری ہوتی کوئی نہیں, جہاں پر مرضی بندہ رہتا ہو تو وہ دوری دور ہو جاتی. بسم اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جو ہمارا دوست پھنس گیا ہے اسے نکال دے, پریشانی اس کی دور فرما دے, اس کے رزق میں برکت عطا فرما, اسے نیک بنا, اس کی اولادوں کی نسلوں کی خیر فرما. میرے مالک میرے پروردگار ہماری بیٹیوں کی, ہماری بہنوں کی, ہمارے بیٹوں کی, سب کی خیر فرما. سب کو نرینہ اولاد عطا فرما, ہر ایک کی پریشانی دور فرما. ایمان والا بنا, امانت والا بنا, دیانت والا بنا, صداقت والا بنا, جرت والا بنا, شجاعت والا بنا, بہادری عطا فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.